کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری دفعہ پوچھا تھا۔ سب پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی ماں عابدہ مسلسل اسے ہاں بولنے کا اشارہ کر رہی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ جس لڑکی کو وہ اپنے قابل ہی نہیں سمجھتا تھا، اسے قبول کرنا واقعی اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ پڑھا لکھا، لمبا، گورا، پرکشش جوان تھا اور اس کے برابر بیٹھی مڈل کلاس سانولی سی بختاور، جس کی موٹی ناک اس کے آدھے چہرے پر پھیلی رہتی تھی، اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ سب مہمان سرشار کھڑے تھے۔ بختاور کا باپ جو دل کا مریض تھا، اس کی طبیعت یہ سوچ کر بگڑنے لگی کہ کہیں اس کی دلہن بنی بیٹی بیٹھی نہ رہ جائے۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ عابدہ نے حمزہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو حمزہ؟ میرے بھائی کی عزت کیوں روننے پر تلے ہوئے ہو؟ میں نے ان سے بختاور کا رشتہ اس لیے نہیں مانگا تھا کہ میرے بیمار بھائی کے کندھوں سے بوجھ کم ہو اور وہ جلد سے جلد صحتیاب ہو جائیں، لیکن تم جو کر رہے ہو اس ذلت کے بعد تو وہ ویسے ہی زندہ نہیں رہیں گے۔ عابدہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ حمزہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ امی، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ منع کیا ہے، میری ایک نہیں سنتی۔ اپنی زندگی ہرگز برباد نہیں کر سکتا۔ نفرت ہے مجھے اس بختاور کی شکل سے۔ عابدہ نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ آنسو بہاتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئیں اور بے بسی سے کہنے لگی، تم جیسا بیٹا ہونے سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد رہ جاتی۔ حمزہ شدید ڈپریشن میں تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بس یہاں سے نکل جائے۔ وہ باہر کے دروازے کی طرف بڑھا تو پیچھے سے ماں کے الفاظ نے قدم روک لیے۔ وہ روتے ہوئے اس سے دھمکی دے رہی تھیں، اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو میں خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لوں گی۔ یہ سن کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ باپ کی وفات کے بعد ماں ہی اس کا کل کائنات تھی، اور جس کی بیٹی کو وہ ٹھکرا کر جا رہا تھا، اسی ماموں نے انہیں مشکل وقت میں سہارا دیا تھا۔ اس کے اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہونے کے باوجود اپنی روز کی آمدنی کمائی بہن کو دیتا تھا۔ حمزہ نے کچھ ہی لمحوں میں آخری فیصلہ کیا اور اپنی ماں کو کمرے میں لے گیا، جہاں دلہن سمیت سب بے چینی سے اس کی طرف فیصلے کے منتظر تھے۔ اس کے ماموں کسی لاش کی طرح کرسی پر بیٹھے اپنی بوڑھی زرد آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بختاور کے قریب بیٹھ گیا۔ عابدہ نے خوشی سے سرشار لہجے میں مولوی صاحب کو دوبارہ نکاح شروع کرنے کا کہا اور خود بھائی کے قریب جا کر اس کے کندھے پر مان سے ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس ہاتھ کے لمس میں ایک ایسی تسلی تھی جو بھائی کو دے رہی تھی کہ تمہاری بیٹی میرے گھر میں ہمیشہ خوش رہے گی۔ بختاور کے ابو کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ نکاح کے بعد وہ بختاور کو رخصت کروا کے اپنے گھر روانہ ہو گئیں۔ حمزہ کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس کا دل کسی صورت بختاور کو بیوی ماننے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ رات دیر تک چھت پر ٹہلنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا۔ بختاور گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بے دردی سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دیا۔ بختاور نے سہم کر اسے دیکھا اور کہا، میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ آپ کی اور پھپھو کی خدمت کروں گی ہمیشہ۔ مجھے یقین ہے ایک دن میں آپ کا دل جیت لوں گی۔ وہ کسی بھرے ہوئے شیر کی طرح اس پر چیخا اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے آئینے کے سامنے لے گیا اور پاگلوں کی طرح زور زور سے ہنسا۔ تم میرا دل جیتو گی؟ خود کو غور سے دیکھو، اس قابل ہو تم؟ شروع سے ہی شدید نفرت ہے مجھے تم سے۔ بختاور نے روتے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میری شکل خدا نے بنائی ہے، میں نے خود نہیں۔ میں راضی نہیں تھی اس شادی کے لیے کیونکہ مجھے آپ سے ایسے ہی سلوک کی امید تھی، لیکن ابو اور پھپھو کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ اب یہی حقیقت ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، چاہے آپ پیار کریں یا نفرت۔ حمزہ نے اسے زور سے بیڈ پر پٹکا اور گھر سے نکل گیا۔ اس نے جڑلی اتار کر پھینکی اور بری طرح رونے لگی۔ حمزہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سڑک کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کے دماغ میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ یہ میں نے کیا حماقت کر دی؟ بختاور سے نکاح کیسے کیا جس کی شکل دیکھ کر بھی مجھے اکائی آتی ہے؟ میری بیوی نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں۔ وہ کسی ذہنی مریض کی طرح بڑبڑاتا ہوا گھر چلا گیا۔
बख्तावर रो रो कर गहरी नींद सो चुकी थी। अचानक इसे अपने चेहरे पर किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। इसने आंखें खोली तो हमजा इसके चेहरे पर झुका हुआ था। बख्तावर को लगा कि शायद वो इसे बीवी का दर्जा दे चुका है। इसके होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई थी। हमजा ने आहिस्ता से एक हाथ इसकी गर्दन पर रखा और एक दूसरा इस ऐसा एहसास बख्तावर की रूह में उतरा। इसने लंबी सी सांस ली। हमजा ने इसकी आंखों में देखते हुए दूसरा हाथ इसकी गर्दन के गिर्द लपेट दिया। इसके हाथों की गिरफ्त मजबूत होती गई और बख्तावर की आंखें हैरत और तकलीफ से फैलने लगीं। इसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर अगली सुबह आबदा इन्हें जगाने के लिए आई। दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, हल्की सी दस्तक देकर वो अंदर चली गई। सामने बख्तावर बेजान पड़ी थी। आबदा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। इसने बख्तावर को हिला हिला कर उठाने की कोशिश की मगर वो ना उठी। इसने हमजा को आवाज़ें दी मगर वो घर से गायब था। वो अपना सर पीट कर रोने लगी। महल्ले वाले जमा होने लगे और घर में कोहराम मच गया। किसी ने बख्तावर के घर में इतला दी तो इसका बाप सदमे से चल बसा। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।